اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 73 سے۔ الحمدللہ جی، آپ لوگوں کی محنت ہے جی، آپ لوگوں کو گرامر سمجھ آ رہی ہے، ادروائز میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو، پہلے کافروں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے۔ اچھا، ان کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو جہاد کرنے کا حکم ہے لیکن منافقین کے ساتھ سختی برتنے کا حکم ہے۔ وغلوظ کا معنی کیا ہو گیا کہ سخت ہو جاؤ ان کے ساتھ جو منافق ہیں، یعنی کہ جن کے دلوں میں کچھ اور ہے، نفاق ہے، جن کے دلوں میں کچھ اور باتیں ہیں اور جن کی زبانوں پر کچھ اور ہے، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ اس کے بارے میں تین سی رائے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو رائے یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں اور سب کے سامنے آ جائیں تو ان سے جہاد کیا جائے جس طرح سے کافروں سے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے نصیحت کی جائے، بار بار ان کو بلایا جائے، اور یہ بھی بڑا ہی مشکل کام ہے کیونکہ جہاد بڑا مشکل کام ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہمیں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا حکم جو ہے وہ صرف منافقین کے لیے ہے۔ تو یہ تین مختلف رائے ہیں، لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو رائے ہیں یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، اور موقع کی مناسبت سے جو رائے جو کام جس وقت آپ کو ضروری لگے آپ اسی کام کو اسی وقت ہی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے، تو جہنم کا بدترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ آپ ان پر نرمی کو چھوڑ دیجیے، بلکہ اب آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے۔ وہ جو لوگ منافق ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، یہ قسمیں کھاتے تھے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے، کچھ برے الفاظ کہے، اور جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا، یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے، کہہ تو رہے تھے وہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں منافقت ابھی پوری رچی بسی ہوئی تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کے بارے میں بتایا گیا، تو جب انہوں نے ان سے پوچھا اور سوال کیا، پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا کچھ کہا ہے، تو وہ فوراً مکر گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے، اب وہ قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا، اب وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اس بات کی جو انہوں نے کہا ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ ان کی زبانوں سے یہ کلمہ کفر نکل چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان سب لوگوں نے کفر کیا ہے اسلام لانے کے بعد، کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے گا، ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے گا تو وہ کافروں میں ہی شمار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو وہ پورا نہ کر سکے۔ اب یہ کام کرنے کا قصد کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر دوسری بات کی جا رہی ہے، اس سے متعلق واقعہ تبوک ہے، جس کے اندر جنگ تبوک کے اندر منافقین نے مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی تھی۔ وہ سازش کیا تھی کہ جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے،
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے، ان منافقوں کا یہ منصوبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بما لم ینالوا، کہ انہوں نے اس کام کا قصد کر لیا تھا جو وہ پورا نہ کر سکے، تو یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ وما نقموا، انتقام لے رہے ہیں، الا ان اغناہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اور یہ سارے انہی باتوں کا انتقام لے رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے، وہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں ہم سے کہ جو مال اور دولت اور یہ اسباب دیے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، تو یہ کس بات کا ہم سے انتقام لے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یکو خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اگر وہ پھر منہ موڑ کر بھاگ جائیں اور وہ توبہ نہ کریں اور وہ اپنی ہٹ دھرمی میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تو تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ دردناک عذاب صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کے لیے کوئی بھی زمین کے اندر بھی کوئی ولی اور مددگار ہرگز نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی حمایتی ہو اور کوئی ان کی مدد کرنے والا ہو، نہ دنیا میں ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں بھی وہ یہ بات جان لیں کہ دنیا میں بھی ان کا ولی اور مددگار ہرگز نہیں ہوگا۔ اب آگے اور بات ہو رہی ہے، آگے مزید ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ اور خیرات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا عہد کیا تھا کہ اگر تو ہم لوگ مفلس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم بھی پھر صالحین لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے ان کو عطا کر دیا، بخیلوا، وہ بخیل ہو گئے، انہوں نے بخل کیا، بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور نہ صرف انہوں نے بخیلی کی، انہوں نے بخل کیا، بلکہ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف بخل کیا بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ بھی موڑ گئے، اور وہ اس بات کو ٹال مٹول کر کے ٹالتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ اپنے مالوں کی اتنی زیادہ محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں جب مال ملتا ہے تو ہم اپنی مٹھیوں کو بند کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن اپنی کمائی کے اندر سے ایک حصہ اپنی زندگی کا، اپنی کمائی میں سے ہمیشہ ہر ماہ کا ایک مختص کر لیجئے کہ یہ حصہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ وہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ روز قیامت ہمیں دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت، اس صدقے کی بدولت ہمیں اللہ رب العزت اس میں اضافہ بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو زکوٰۃ اگر فرض نہیں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا غنی بنا دے کہ ہم اس کے علاوہ بھی عطا کر سکیں، ہم اس کے علاوہ بھی خرچ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، یعنی ابھی دنیا کی زندگی سے لے کر اللہ روز قیامت تک، الی یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اس دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔
کس وجہ سے؟ بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کیے تھے ان سارے وعدوں کا اختلاف بھی کیا، اور وہ آخرت کے دن کو بھی جھٹلاتے رہے، اور وہ ایک دوسرے سے بھی جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے دین کو بھی چھپاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے سبب ان کے دلوں میں ایک ایسا نفاق ڈال دیا جو قیامت کے دن تک ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ علم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشیوں کا، جو کچھ وہ چھپا رہی ہیں، سرهم ونجواهم، اور جو کچھ وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وہ تو سارے کے سارے غیبوں کے علم جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں کو اور بھیدوں کو نہیں جانتا، اور وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، حتیٰ کہ پتھر کے اندر جو موجود ایک انسیکٹ ہے، وہ اگر کچھ کھا رہا ہے، اس کو جو رزق دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ سمندروں کے اندھیرے کے اندر جو چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے۔ مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا کستے ہیں، کن لوگوں پر؟ جو لوگ اب مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کرتے تھے، مومنین صدقات کرتے تھے، تو یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ ان پر تانے کستے تھے۔ کیا تانے کستے تھے؟ ان کو ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محنت کا مال کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں، اور انہیں یہ بار بار تانے دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم خرچ کر کے تم مفلس ہو جاؤ گے۔ اور وہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی اپیل کرتے تو وہ سارے مومنین اور مسلمان جب لبیک کہتے تو یہ کہتے، جب وہ کوئی زیادہ صدقہ کرتا تو منافقین ان پر تانا کستے کہ زیادہ دینے والوں کو کہتے کہ اس کا مقصد تو صرف ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، لوگوں کو دکھاوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسے ان زیادہ دینے والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو صرف نمود و نمائش کر رہا ہے، اور جو کوئی تھوڑا صدقہ کرتا تھا، جس کے پاس کم مال تھا، جو صرف اپنی جسمانی مدد کر سکتا تھا، کسی کام میں ان کی ہیلپ کر سکتا تھا، تھوڑا بہت بھی جتنا بھی صدقہ کر سکے، اور ان کا مذاق اڑاتا تھے، کہتے تھے کہ تمہارا اتنا سا کیا گیا صدقہ کس کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سخر اللہ منہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر تو آپ ان کے لیے 70 مرتبہ 70 مرتبہ، ایسا نہیں ہے کہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے دعا کر دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گی، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، ذالک بأن